السلام علیکم۔ 8ویں جماعت کی اسلامیات ہے۔ باب دوم ایمانیات و عبادات کا پہلا سبق ہے تقدیر پر ایمان۔ آج ہم اس سبق کی مکمل مشق حل کریں گے۔ مناسب جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، تقدیر کا لفظی معنی ہے، جواب ہے اندازہ کرنا۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقدیر کا انکار کرنے والوں کو امت کا قرار دیا ہے، جواب ہے مجوسی۔ مجوسی کہتے ہیں سورج اور آگ کی پوجا کرنے والوں کو۔ نمبر 3، تقدیر کی کتنی اقسام ہیں، جواب ہے 2۔ مختصر جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1، تقدیر پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ سبق کے پہلے صفحے پر اس کا جواب ہے، تقدیر پر ایمان سے مراد اس بات پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ابد تک ہر چیز سے اجمالاً اور تفصیلاً واقف ہے۔ اجمالاً کہتے ہیں مختصر طور پر۔ اس بات پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لوح محفوظ یعنی تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ لوح محفوظ عرش الہی پر وہ تختی ہے جس پر ساری کائنات کی تقدیر درج ہے۔ سوال نمبر 2، تقدیر سے متعلق قرآن مجید کی کسی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ سبق کے پہلے صفحے پر ہی اس کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، بے شک یہ سب ایک کتاب میں ہے، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ سوال نمبر 3، سبق میں مرکوز حدیث پاک کے مطابق بندہ کس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا؟ سبق کے دوسرے صفحے پر اس کا جواب ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک 4 باتوں پر ایمان نہ لائے۔ نمبر 1، وہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نمبر 2، میں محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ نمبر 3، وہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور نمبر 4، تقدیر پر ایمان رکھتا ہو۔ سوال نمبر 4، تقدیر معلق سے کیا مراد ہے؟ سبق کے دوسرے صفحے پر ہی اس کا جواب ہے، تقدیر معلق سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہے تو ہم اس کے نیک عمل اور دعا کے ساتھ ہی اس کی تقدیر بھی بدل دیں گے۔ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، عقیدہ تقدیر کی اہمیت پر قرآن و حدیث کی روشنی میں مفصل لکھیں یعنی تفصیل سے لکھیں۔ سبق کے پہلے صفحے سے اس کا جواب ہے، تقدیر سے مراد اللہ تعالیٰ کا اپنے علم و حکمت کے مطابق ساری کائنات اور اس کے وجود سے پہلے ہی اندازہ اور فیصلہ کرنا ہے، یعنی کائنات کے وجود سے پہلے، اس کو بنانے سے پہلے ہی اس کی ہر چیز کا فیصلہ کرنا ہے۔ تقدیر پر ایمان ان امور پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، اس بات پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ابد تک ہر چیز سے اجمالاً اور تفصیلاً واقف ہے، یعنی اجمالاً مختصر طور پر اور تفصیلاً یعنی تفصیل سے۔ نمبر 2، اس بات پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لوح محفوظ یعنی تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ لوح محفوظ عرش الہی پر وہ تختی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی تقدیر درج کر دی ہے۔ انہی 2 امور کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، بے شک یہ سب ایک کتاب میں ہے، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دی تھیں، اور اس کا عرش پانی پر ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک 4 باتوں پر ایمان نہ لائے۔ نمبر 1، وہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نمبر 2، میں محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ نمبر 3، وہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور نمبر 4، تقدیر پر ایمان رکھتا ہو۔ اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام لانے کے لیے عقیدہ تقدیر پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اسلام میں تقدیر سے انکار کرنا کفر قرار دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقدیر کا انکار کرنے والوں کو امت کا مجوسی قرار دیا ہے۔ مجوسی کہتے ہیں سورج اور آگ کی پوجا کرنے والوں کو۔
اس کے بعد نیچے سے لکھیں گے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم عقیدہ تقدیر پر بحث کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے، حتیٰ کہ چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ چہرہ انور یعنی روشن چہرہ، چاند جیسا دمکتا روشن چہرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں اس کا حکم دیا گیا ہے؟ تم سے پہلے لوگوں نے جب اس مسئلے میں جھگڑے کیے تو ہلاک ہوئے۔ میں تم پر لازم کرتا ہوں کہ اس مسئلے میں نہ جھگڑو۔ یہاں تک ہے پہلے تفصیلی سوال کا جواب۔ سوال نمبر 2، تقدیر اور تدبیر میں فرق واضح کریں، نیز ان عقائد پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے۔ سبق کے دوسرے صفحے سے اس کا جواب شروع ہوتا ہے۔ انسان اس دنیا میں جو بھی کرتا ہے یا کرے گا، خواہ اس کا تعلق تقدیر مبرم سے ہو یا تقدیر معلق سے۔ تقدیر مبرم وہ تقدیر ہے جس میں تبدیلی ناممکن ہے، اور تقدیر معلق وہ تقدیر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اگر بندہ چاہے تو اس کے نیک عمل اور دعا کے ساتھ ہم تقدیر بدل دیں گے۔ وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم اور تقدیر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انسان مجبور اور بے بس بھی نہیں ہے، اس لیے کوشش اور اچھی تدبیر اختیار کرنے کے ہم پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عمل کا اختیار دیا ہے، اور اس اختیاری عمل کا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے۔ تدبیر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی سوچ بچار، عاقبت اندیشی اور غور و فکر کے ہیں۔ عاقبت اندیشی یعنی نتائج کی اور انجام کی فکر کرنا۔ اصطلاحاً کسی کام کے کرنے سے پہلے اس کے نتائج پر غور و فکر کرنا تدبیر کہلاتا ہے۔ تقدیر و تدبیر کی اس بحث میں راہ اعتدال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے امور کو انجام میں صحیح و تدبیر کرنا مقرر کیا ہے۔ صحیح کرنا یعنی محنت کرنا، کوشش کرنا، اور تدبیر کرنا یعنی غور و فکر کرنا۔ انسان کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ وہ امور دنیا کی انجام دہی کے لیے اپنی عقل اور تجربے کی روشنی میں تدابیر اختیار کرے۔ لیکن ہر تدبیر کی کامیابی اللہ تعالیٰ کے اذن یعنی اجازت اور حکمت کی مرہون منت ہے۔ انسان کا توکل اپنی تدبیر کے بجائے خدا پر ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تدبیر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے اسے کائنات کے عمل کا حصہ یعنی تقدیر قرار دیا۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جس دم سے ہم جھاڑ پھونک کرتے ہیں، جس دوا سے علاج کرتے ہیں، اور جن بچاؤ کی چیزوں سے ہم اپنا بچاؤ کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں کچھ تبدیلی کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سب بھی اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کا ہی حصہ ہیں۔ سوال نمبر 3، عقیدہ تقدیر کی بدولت تعمیر سیرت پر کون کون سے اثرات مرتب ہوتے ہیں، بیان کریں۔ سبق کے تیسرے صفحے سے اس کا جواب ہے۔ تقدیر پر ایمان انسانی زندگی میں کئی اثرات ڈالتا ہے۔ انسان اگر تقدیر الہی کے اس عقیدے کو سمجھ لے تو کئی مشکلات اور پریشانیاں حل ہو سکتی ہیں۔ اس عقیدے پر عمل کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، عقیدہ تقدیر انسان کو مصائب اور بیماریوں میں صبر کرنا اور خودکشی جیسے حرام کام سے محفوظ رہنا سکھاتا ہے، کیونکہ ان کا آنا تقدیر کے مطابق اور آزمائش ہے۔ نمبر 2، یہ انسان کو اللہ کی تقسیم اور مرضی پر راضی رہنا سکھاتا ہے۔ نمبر 3، انسان ماضی کی محرومیوں پر غمگین، حال کے حالات پر پریشان اور مستقبل سے خوف زدہ نہیں رہتا۔ نمبر 4، تقدیر پر ایمان لانے والا مخلوق کے بجائے خالق سے لو لگاتا ہے اور اسی پر بھروسہ کرتا ہے۔ نمبر 5، تقدیر پر ایمان حسد کا بہترین علاج ہے۔ انسان یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ جو کچھ ہے اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ انسان اپنے تمام افعال یعنی اچھے اور برے کام اپنی مرضی اور جزوی اختیار سے انجام دیتا ہے، اور کسی بھی برے کام کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ کو نہیں ٹھہرا سکتا۔ تاہم اللہ تعالیٰ ازل سے اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کیسے کام کرے گا۔ یہاں تک ہے تیسرے تفصیلی سوال کا جواب۔